ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ فائر سائن کے لیے ویکلی ریڈنگ ہے جو کہ پیر 14 دسمبر یعنی کہ منڈے 14 دسمبر سے شروع ہونے والے ہفتے کے لیے ہوگی۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ایریز اور پھر لیو اور پھر سیجٹیریس ان کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ آپ لوگ ریڈنگ کو لائک نہیں کرتے ہیں جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کر رہی ہے۔ سو کائنڈلی اگر آپ کے ساتھ میسیجز ریزونیٹ کرتے ہیں تو آپ لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایریز، سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے ہفتے کے ہر دن کا ایک کارڈ کیا بات بتا رہا ہے ہمیں اس ہفتے کے لیے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر اس کے ٹائم سٹیمپ جو ہے وہ کمنٹ کر دیتا ہے تو اس کے لیے بہت شکریہ، پہلے سے ہی شکریہ۔ اوکے جی، کوئی بھی کر دے میں اسے پن کر دوں گی۔ سو بگننگ آف دا ویک پرابلم کے ساتھ ہے 5 آف سورڈ۔ ہو ڈیتھ کا کارڈ ہے، کہیں کوئی بگ ٹائم اینڈنگ ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے۔ کسی قسم کا بھی یہ اینڈ ہو سکتا ہے، لیکن اس اینڈ کے ساتھ جو ایک بہت ہی خوبصورت چیز اٹیچڈ ہے وہ سن اور ایس آف وانڈز کا کارڈ ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتاتی چلوں آپ لوگوں کو کہ اس ہفتے کا سب سے امپورٹنٹ اسٹرولوجیکل ایونٹ جو ہے وہ ہے جو کہ سولر ایکلپس ہے، اور یہ سولر ایکلپس جو ہے یہ اسکارپیو میں لگ رہا ہے، اور میرے حساب سے وہ جو ڈیتھ کا کارڈ جو ہے جو میں نے ریڈنگ کی ہے ابھی تک، میں نے اس سے پہلے جو ریڈنگ کی ہے وہ ایئر سائن کے لیے کی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا بھی اسینڈنٹ یا سن یا مون یا وینس ایئر سائن میں ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ریڈنگ، وہاں پہ میں نے یہ بات نہیں کی، لیکن یہ میرے حساب سے یہی بات ہے کہ ٹیوزڈے والے دن چونکہ یہ لگ رہا ہے ایکلپس لگ رہا ہے، گرہن لگ رہا ہے سورج پہ، اور تو ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو اپنی سب لوگوں کو کسی نہ کسی انداز میں اپنی زندگی میں آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہ سچویشن جو ہے ڈیفینیٹلی اس قسم کی ہے جو کہ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف ہے۔ یہ چینج، یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ اس قسم کا ہے جو کہ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف ہے۔ موسٹلی جو ابھی تک میں نے ریڈنگ کی ہے ان سب میں یہی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے۔ سو اگر ہم ون بائی ون دیکھیں، 5 آف سورڈز کا کارڈ ہے، کسی قسم کی نیگیٹو انرجی ہے، سیلفش بیہیویئر ہے، چیٹنگ کی سچویشن ہو سکتی ہے، یا ایک خاص قسم کی اسٹیگنیشن ہے لائف کے اندر، اور آپ لڑائی کرنے، پازیٹیو سینس میں کہہ رہی ہوں، لڑائی کرنے یا اسٹرگل کرنے، بیسیکلی کہنا چاہیے کہ اسٹرگل کرنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے، کوشش آپ میں کرنے کی ختم ہو رہی ہے اور آپ شاید ہتھیار ڈالنے کو ہے۔ لیکن ویری نیکسٹ ڈے جو ڈیتھ کا کارڈ یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ کارڈ جو ہے جیسے کہ میں نے کہا ایکلپس کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے اس ٹائم کے اوپر، کیونکہ اسکارپیو میں لگ رہا ہے۔ سو یہ ایکلپس جو ہے، ایکلپس ہمیشہ ایک ایسے ہوتا ہے جیسے پوری یونیورس میں ایک دفعہ سسٹم جو ہے وہ سوئچ آف اور پھر سوئچ آن آف ہوتا ہے ایک دفعہ، اور سارا کچھ جو ہے وہ پھر ایک دفعہ نئے سرے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ سو یہاں پہ بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایکلپس کے بعد کے جو دن ہیں یہ آپ کے لیے اچھے میسیجز لے کر آ رہے ہیں، اچھی گڈ نیوز ہو سکتی ہے، کوئی نئی بگننگ ہو سکتی ہے، اور یہ آفر جو کہ یہاں پہ تھرسڈے کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ آفر جو ہے یہ کسی اور کی طرف سے آپ کو پریزنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں کہ کوئی جو پرسن ہے وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی ان کی کوئی ناراضگی چل رہی ہو، اور ان کے بارے میں بھی آپ کے سامنے کوئی بات آ جائے یا ان سے ریلیٹڈ کوئی بات آپ کو پتہ چلے۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس ہفتے کے لیے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک
اگر آپ سے کوئی اپرچونٹی ابھی تک مس ہو رہی تھی اس وجہ سے کہ آپ کے اندر ایک اسٹیگنیشن، جیسے کہ میں نے کہا کہ کام کرنے کی اہلیت اور ایبلٹی اور ایک جو انتھوزیزم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سو چونکہ وہ چیز واپس آپ کی زندگی میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سو آپ وہ جو اپرچونٹیز مس کر رہے تھے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اب آپ دوبارہ جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس لحاظ سے اس میں سیٹرڈے کا دن جو ہے یہ امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے. کوئی بات نہیں پتہ چل سکتی ہے، کوئی ایسی بات جو کہ پہلے ویزیبل نہیں تھی، پہلے پتہ نہیں تھی آپ کو. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ انرجی کے لیے اور وزڈم کے لیے اپنے اندر جھانکیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اس ساری سچویشن کے اندر، اسپیشلی یہ جو ایکلپس سے پہلے کی سچویشن ہے. کسی قسم کی ہائپر ایکٹیویٹی یا ہائپرنیس جو ہے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. سو لیٹ سی واٹ از دا ایڈوائس کارڈ فار ایریز سن مون اینڈ رائزنگ پلیز. اچھا جی، کارڈ ہے میرے پاس یہاں پہ فارسٹ، فرولک اور میڈن کا کارڈ ہے. اس کا میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے، اگر آپ یہ کارڈ دیکھ سکیں، آئی گیس یو کین سی دس، ایک چائلڈ لائک فیلنگ ہے اس میڈن کے اوپر. ویسی میڈن ہے، میڈن ہوتی ہے جو ان میرڈ ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک چائلڈ لائک جو فیلنگ ہے، ایک انجوائمنٹ ہے، ایک ارتھ سے کنیکٹیوٹی جو ہے. ایک تو اس میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس ہفتے ہو سکتا ہے بولنے کی ضرورت پڑے، بتانے کی ضرورت پڑے، ایکسپریس کرنے کی ضرورت پڑے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنی انرجی جو ہے وہ ارتھ سے کنیکٹ ہو کے حاصل کرنی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اوپن کریں، جیسا کہ یہ ہے، یہ والا اسٹبن بیہیویئر اینڈ آف دا ویک جو ہے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اوپن کریں، اور جس طرح بچے ہوتے ہیں وہ ایک نئی چیز کو بہت خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو ہوں گی ہمارے لیے، وہ نگیٹیو کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. سو آپ کو بھی اس ویک جو ہے وہ اسی طرح کی انرجی کو گراسپ کرنا ہے اور اسی طرح کا بیہیویئر رکھنا ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا ہمارے پاس جو کہ ایریز سن مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے کارڈز تھے اس ہفتے کے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے. اور نیکسٹ سائن ہے میرے پاس لیو، اور لیو کے لیے کارڈز ہم ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ ڈرا کریں گے. اس سے پہلے کہ ریڈنگ سٹارٹ ہو، ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دیٹ لائک بٹن. جب آپ وہ نہیں پریس کرتے ہیں تو پھر ریڈر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھا کچھ زیادہ لوگوں کے ساتھ ریڈنگ ریزونیٹ نہیں ہوئی. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ کیا ہے. بہت سارے لوگ لکھنے سے، ٹائپ کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ویسے ہی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اپنی بات کہنے میں. سو اس لحاظ سے لائک کا بٹن ایزی رہتا ہے کہ وہ جو کانٹینٹ کریئٹر ہوتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. سو ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ، منڈے سے لے کے منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے. اچھا جی، کوئی بگ ٹائم اینڈنگ ہے جو کہ یہاں پہ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ سچویشن جو ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ لیو کافی امپیشنٹ نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ غصے میں گرمپی نظر آ رہے ہیں. بعض دفعہ آدمیوں کا بیہیویئر بھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ایک ناراض جو عورت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ چیخ کے بولتی ہوئی اور لڑتی ہوئی اور خواہ مخواہ میں جھگڑتی ہوئی، اس ٹائپ کی لیو کی پرسنالٹی نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر، چاہے آپ ایک میل لیو ہیں یا ایک فیمیل لیو ہیں. اور ہفتے کا آغاز ہی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، بہت زیادہ غصہ ہے، ایک نیگیٹو وے میں ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے. ویری نیکسٹ کارڈ جو ہے 6 آف سورڈز ان ریورس ہے. آپ کو سچویشن میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، وے آؤٹ کی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے.
نیکسٹ کارڈ جو ہے 9 آف وانڈس کا کارڈ ہے. اس سچویشن میں بھی جو باہر نکلنے کا راستہ ہے، بجائے آپ اس سے کہ اگر یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کنویں کے اندر، کسی گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں، اور آپ کی ذہنی کیفیت جو ہے یا مینٹل سچویشن جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ باہر نکلیں، آپ الٹا ریورس اندر کو چلنے لگ پڑیں. ٹھیک ہے، اس قسم کا آپ کی یہاں پہ انرجی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. یہ بالکل سراسر ممکن ہے کہ آپ کسی ارتھ سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں، جو کہ ٹورس ہو سکتا ہے اسپیشلی، یا پھر ورگو اور کیپریکون بھی پاسبل ہے. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کپل ہو، ٹھیک ہے، جس میں کوئی ایک سائن جو ہے وہ ایئر سائن ہو سکتا ہے، اس کا مون ایئر میں ہو سکتا ہے، یا ارتھ سائن جیسے کہ میں نے کہا، اور ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ بینگ اے لیو یہ بات دیکھ رہے ہیں تو یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کی انرجی اس ویک جو ہے وہ ایئر سائن جیسی یا ارتھ سائن جیسی ہو، یا آپ ان میں سے یہ آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں. جو ایک ڈسیزن ہے وہ بالکل سراسر ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہاں پہ، اور یہ دن ہے میرے پاس فرائیڈے کا. اگر یہ کنفیوژن تھی کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، بہرحال فرائیڈے والے دن یہ کنفیوژن ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس 10 آف پینٹیکلز ان ریورس ہے. فیملی کی سچویشن ہے، ریورس کا کارڈ ہے، بالکل گڑبڑ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یا تو فیملی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یا فائنینشیل ریسورسز جو ہیں وہ بالکل نیل ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد 9 آف سورڈز کا کارڈ ہے. 9 آف سورڈز کا کارڈ جو ہے وہ انگزائٹی، امپیشنس کی بات کرتا ہے، اوور تھنکنگ کی بات کرتا ہے. سوچ سوچ کے ہر وقت سوچ کے کیڑے جو ہیں نا وہ دماغ میں جیسے کل بلاتے پھر رہے ہیں، اس قسم کی بات کرتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ آپ کو مزید لتارجک بنا دے گی. بہت زیادہ امپیشنس ہے آپ کے پارٹ کے اوپر، اور اگر آپ اس پرسن کو اپنی زندگی میں روکنا چاہ رہے ہیں تو یہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. اگر آپ سیریسلی اس پرسن کو اپنی زندگی میں روکنا چاہ رہے ہیں تو یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں، اور یہ سچویشن جو ہے یہ لیو کی زندگی میں کافی ہفتوں سے چل رہی ہے. اگر مہینے میں بھول رہی ہوں تو بہرحال کافی ویک سے چل رہی ہے. سو لیٹس سی ایڈوائس کے طور پہ لیو، سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے کیا کارڈ ہے. پلیز ون کارڈ. اچھا جی، کارڈ ہے میرے پاس فلیمز آف وزڈم، اور میسج ہے اس کا کہ ایک تو اس میں 2 میسیجز ہیں اس میں، یا آپ کارڈ دیکھیں پہلے. ایک میسج جو ہے وہ ایک تو میسج جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ کا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اچھا آپ انٹرسٹنگلی انف آپ اگر دیکھیں آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ اس کارڈ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آؤل ہے اس کے اندر بنا ہوا، اور ویسٹرن جو کلچر ہے اس میں آؤل جو ہے وہ وزڈم کی نشانی ہے. اور یہ کارڈ جب چونکہ آپ کے لیے ریورس میں آیا ہے، سو اس کا مطلب ہے عقل تو کہیں تیل لینے گئی ہوئی ہے، اور بالکل ایک بے عقلی، نا سمجھی والے انداز میں معاملات کو ڈیل کیا جا رہا ہے. سیم گوز ود دس کارڈ، یہاں پہ بھی 2 آؤز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اوپن کریں. اپنے اندر ایک تو سب سے پہلے گریٹیٹیوڈ لے کر آئیں، شکر لے کر آئیں. شکر اس ٹائم پہ نہیں کیا جاتا جب آپ مجبوری میں ہوتے ہیں، یا شکر ان باتوں پہ نہیں کیا جاتا جو کہ جس میں مجبوری کے انداز میں آپ شکر ادا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی شکر ادا کرتے ہیں، ہاں بڑے مشکل میں ہیں، کیا کریں، بڑا شکر ہے. یہ شکر نہیں ہوتا ہے. شکر وہ ہوتا ہے جو آپ واقعتاً محسوس کر کے دل سے ادا کرتے ہیں اپنے ارد گرد. وہ اصل میں شکر کرنے سے پہلے جو ریئلائزیشن ہوتی ہے نا کہ ہمیں کس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے، وہ ریئلائزیشن بہت زیادہ ضروری ہے. سو آپ اپنے آپ کو اوپن کریں، اپنی زندگی کے اندر شکر اور گریٹیٹیوڈ جو ہے اس کو لے کر آئیں.
اور وزڈم کو، جو لائف کی وزڈم ہے، پازیٹیوٹی ہے، وہ لے کر آئیں. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ وزڈم کہیں سے آفر کی جائے، یا جیسے اگر آپ میری ریڈنگ دیکھ رہے ہیں اور یہ سب باتیں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، یا آپ کسی اور جگہ سے یہ وزڈم جو ہے یہ ایکوائر کرنے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ جو ہے وہ ضرور رکھا گیا ہے، جو کہ جس کا سورس جو ہے وہ وزڈم ہوگا. سو اوور تھنکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہر وقت ایک ہی بات کو سوچتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے اندر پیشنس لے کر آئیں، جو آپ کو یونیورس نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں اور زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. میسیجز جو ہیں لیو کے لیے کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. آئی ہوپ آپ اس میں سے کچھ اچھا حاصل کر پائیں گے اس ریڈنگ سے. اور میں موو کرتی ہوں آگے اور دیکھتے ہیں کہ سجٹیریس، سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے یہ ویک جو ہے کافی لیوز کی کافی ہیوی انرجی ہے، جس نے، اگر آپ شروع سے ریڈنگ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میری ٹون بھی لو ہو گئی ہے اور سلو ہو گئی ہے، کیونکہ بہت ہیوی انرجی ہے لیوز کی. یا تو لیو جو ہیں وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں اور بہت زیادہ سٹریسڈ ہیں، اور وہی سٹریس جو ہے وہ اب آپ کو میری آواز میں بھی فیل ہوگا. اور یا پھر آپ بہت زیادہ رزسٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ نگیٹو بھی ہوئے ہیں. سو پلیز گائز، جو بھی کوئی لیو ہے، چاہے لیو سن ہے، مون ہے، اسینڈنٹ ہے، جو بھی کوئی لیو ہے، گائز کائنڈلی اپنے آپ کو دیکھیں اور زندگی میں پازیٹیو جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کریں. اگر آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کسی پرابلم کا شکار ہیں تو کافی مشکلات ہیں اس میں جو نظر آ رہی ہیں، لیکن اگین میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ حوصلے سے، صبر سے، وزڈم سے، شکر سے کام لیں گے تو چیزیں جو ہیں ہوپ فلی آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی. اوکے جی، سو نیکسٹ موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیجیٹیریس، سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے 14 دسمبر سے، کیا میسیجز ہیں. اوہو، بگننگ آف دا ریڈنگ ڈیول. سو نیکسٹ آئی ہیو نائٹ آف وانڈز ان ریورس، 4 آف پینٹیکلز، ڈیتھ ان ریورس. اس کے بعد میرے پاس ہے ججمنٹ ان ریورس، ایس آف سورڈز ان ریورس اور 8 آف وانڈز ان ریورس. ایک بات جو کہ یہاں پہ بہت کلیئرلی پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیجیٹیریس لوگوں کے لیے انرجی بہت زیادہ ایزیلی فلو نہیں کر رہی، اور اس کی ایک بنیادی جو بیسک جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو سیجیٹیریس کا لارڈ ہے جوپیٹر، وہ اس ٹائم پہ بہت، بلکہ سب سے بری پوزیشن میں ہے، ڈیبلیٹیٹڈ ہے اور کیپریکون کے اندر ہے. اور آپ کی یہ سال جو ہے اسپیشلی جو کہ ابھی اپریل تک کا ٹائم پیریڈ چلے گا، آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی اپنی چیزوں کو چلانے کے لیے. میں آپ کو بیفور ہینڈ بتا رہی ہوں، ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے یہ 4-6 مہینے کافی مشکل رہیں گی، اور آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ کوشش کر کے کام کرنا پڑے گا. سو بگننگ آف دا ریڈنگ ڈیول کا کارڈ. بہت ساری دفعہ ڈیول جو ہے وہ صرف ایک مینٹل انرجی ہوتی ہے، ایک انرجی ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ کو گرپ کر لیتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے آگے جو ہیں اپرچونٹیز نہیں ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے موومنٹ کرنے کا، آگے بڑھنے کا، چیزوں کو چلانے کا. اور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گرپ ہوتی ہے ڈیول کی یا اس تھاٹ کی، یہ تھاٹ بیسیکلی آپ کے لیے ڈیول بن جاتی ہے، اور یہ تھاٹ اتنی میسمرائزنگ اور اتنی اسٹرانگ اس کا ہولڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں کوئی اور بات سوچ نہیں پاتے، کوئی اور راستہ دیکھ نہیں پاتے. حالانکہ چاہے کتنا بھی مشکل سچویشن ہو، بہرحال اگر ڈیول آپ کے ساتھ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہے جہاں سے آپ باہر آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ سیجیٹیریس بہت زیادہ
سیکشول اپنے اندر ارجز فیل کر رہے ہوں اور یہ چیز بھی ایسی ہو سکتی ہے جس نے ان کو گریب کیا ہوا ہو، اور آپ کو بہرحال اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی زندگی کو نارملی آگے چلانے کے لیے۔ نائٹ آف وانڈس کا کارڈ ہے جو کہ ریورس آرڈر میں ہے۔ مجھے آپ کی ابھی فی الحال آس پاس کوئی ٹریولنگ والی بات چیت نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ نے کوئی ٹریول پلانس کیے ہوئے ہیں اس کے اندر ڈیلے ہے، سو اپنے آپ کو اس کے اوپر کام ڈاؤن رکھیے گا۔ نیکسٹ میرے پاس 4 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے۔ پیسوں کو ضائع مت ہونے دیں، فضول خرچی مت کریں، پیسوں کا حساب کتاب اپنا پورا رکھیں۔ جو ایک جس کو مینجمنٹ کہتے ہیں، منی مینجمنٹ، اس کی آپ کو ہو سکتا ہے ضرورت پڑے۔ ڈیتھ کا کارڈ ہے ان ریورس میں۔ جو چینج آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جو چینج آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے آنے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، اسپیشلی جب ججمنٹ کا کارڈ بھی ریورس آرڈر میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ جو سیجٹیریس ہیں وہ کسی خاص چینج کے لیے، کسی خاص پرپس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہوں اور وہ پرپس ابھی نہیں اچیو کیا جا رہا۔ تو آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ پرپس کیوں نہیں اچیو کیا جا رہا، کیونکہ یہاں پہ ڈیوائن انٹرونشن ہے۔ رائٹ ناؤ ابھی جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا جس طرح سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہے، اسی لیے ڈیوائن فورسز نے وہاں پہ ایک روک لگا دی ہے، آپ کو زبردستی باندھ کے بٹھا دیا ہوا ہے۔ سو بہتر یہ اپنے اندر پیشنس لے کر آئیں۔ ایس آف سورڈز کا کارڈ ہے۔ اگر آپ کو کہیں سے کسی نیوز کا انتظار ہے، کسی انفارمیشن کا انتظار ہے، ایس آف سورڈز بھی ریورس میں ہے، 8 آف وانڈس بھی ریورس میں ہے۔ نہیں آ رہی فی الحال نیوز، ڈیلے ہے اس کے اندر بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اوور آل کانورسیشن، اوور آل کمیونیکیشن بھی اس ہفتے کے اینڈ پہ آپ کی سلو رہے۔ لیکن چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں بہت تیزی سے چل رہی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو کسی ایکسپرٹ کی اوپینین لینے کی ضرورت پڑے، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے یہ ایکسپرٹ جو ہے یہ کوئی لائر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ویسے ان جنرل کسی قسم کی کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ آئیڈیا لینے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے، چونکہ سٹارٹ ہی ڈیول سے ہوا ہے، سو اگر آپ کو کسی جگہ پہ کسی ایکسپرٹ کی اوپینین لینی پڑتی ہے تو وہ لینے سے بالکل مت ہچکچائیں۔ سو لیٹس سی کہ سیجٹیریس سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے اس ہفتے میں جو کہ 14 دسمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں ایڈوائس کا کارڈ کیا ہے۔ اچھا جی، میرے پاس ایئر ایلیمنٹل یہاں پہ بھی یہ ایئر سائن ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے۔ بعض دفعہ ایئر ایلیمنٹ جو ہے وہ ریڈنگ میں ہمیں یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اپنے آپ کو بانڈیجز سے، اپنے آپ کو بندشوں سے، رکاوٹوں سے باہر نکالنے کی، اپنے آپ کو بالکل اس طرح لائٹ کرنے کی جس طرح ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو اوپن کرنے کی۔ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے یہاں پہ کہ جو انفارمیشن آپ اگر کوئی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کیوریوسٹی ہے کسی چیز کے بارے میں، کوئی پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو نیچر کی آپ اس کے بارے میں کانشیس اور الرٹ رہیں، نیچر کی طرف سے، قدرت کی طرف سے، ڈیوائن فورسز کی طرف سے وہ وزڈم، وہ نالج آپ کو خود بخود پہنچ جائے گا، کیونکہ ایئر ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ چونکہ فائر سائن ہے، اگر آپ کا کوئی مون یا اسینڈنٹ یا کوئی سن وغیرہ جو ہے وہ ایئر میں نہیں ہے تو شاید آپ کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو، لیکن ایک ایئر ایلیمنٹل پرسن جو ہوتا ہے وہ بہت ہائیلی انٹیوٹیو ہوتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ اڑتی اڑتی انہیں خبریں مل جاتی ہیں، اس قسم کی ان کے ساتھ سچویشن ہوتی ہے، اور اس ہفتے بہت چانسز ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی اس قسم کی سچویشن ہو۔ سو یہ جو یہاں پہ ایس آف سورڈز ان ریورس ہے یا 8 آف وانڈز ہے، یہ مجھے لگتا ہے ایک شارٹ لیوڈ قسم کی انرجی ہوگی، اور جلد ہی آپ اس انرجی سے باہر آ جائیں گے۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ تینوں فائر سائنس کے لیے تھی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ریڈنگ کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی، اس وقت تک کے لیے ٹیک کیئر، خدا حافظ۔